بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ میں سب سے پہلے تو محترم جناب میاں ادریس صاحب اور جناب میاں حسیب صاحب اور ان کے برادران اور پوری فیملی کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ان کے ہاں قرآن کریم پایہ تکمیل تک پہنچا، تراویح میں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ میاں صاحب نے اپنی پرانی روایت کو زندہ رکھا کہ جہاں قرآن کی بات ہو وہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ضرور ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کی طویل عرصے سے روایت چلی آ رہی ہے کہ تکمیل قرآن کے موقع پر حمد و نعت کی بھی محفل سجاتے ہیں، اور آج خوش قسمتی سے تاقرات بھی ہے، 27ویں رات بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ شب جمعہ اور جمعہ کا دن یہ خاص طور پر سرکار کی مدح کا، سرکار کی تعریف کا، سرکار کی خدمت میں درود و سلام کے تحفے پیش کرنے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس میں کام کون سا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے کام بھی وہ بتایا جو سارے کاموں کا سردار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر صلاۃ و سلام کی کثرت کیا کرو، اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو تمہارا سلام ہوتا ہے، تمہارا درود ہوتا ہے، وہ مجھ پر پیش ہوتا ہے، مجھے پتہ چلتا ہے۔ اس پر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ بعض صحابہ نے ایک سوال کیا، اور وہ بڑا مشکل سوال تھا۔ سوال کرنا کوئی آسان دل گردے کا کام تھا، لیکن میرے اور آپ کے فائدے کے لیے اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے جنہوں نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت تو آپ اس دنیا میں تشریف فرما ہیں، ابو بکر اپنے گھر میں سلام پڑھ رہے ہیں، عمر اپنے گھر میں صلوات پڑھ رہے ہیں، ابو ذر غفاری اپنی جگہ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، وہ سب آپ کو پتہ چل رہا ہے، وہ سب آپ تک پہنچ رہا ہے کہ یہ ابو ذر کا سلام ہے، یہ عمر کی صلوات ہے، یہ ابو بکر کا سلام ہے، لیکن یا رسول اللہ، ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، اور دنیا میں جانے کے بعد جب زمین کے نیچے جاتا ہے تو یہ اگلا جو سوال کا حصہ ہے یہ ان صحابہ ہی کا جگرا تھا، انہوں نے کر لیا، اور نہ کیا ہوتا تو ہم اب تک الجھن میں رہتے کہ یا رسول اللہ، جب زمین کے نیچے آدمی جاتا ہے تو آدمی کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مٹی کا جز بن جاتا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا پھر؟ یعنی آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوال صحابہ نے اپنے لیے نہیں کیا، ان کو ضرورت نہیں تھی، یہ میری اور آپ کی ضرورت تھی۔ میری اور آپ کی خاطر صحابہ نے اتنا کڑا سوال، اتنا مشکل سوال، دل پہ پتھر رکھے یہ سوال کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء۔ عام جسموں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، تمہاری بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام کا معاملہ یہ ہے کہ زمین کی مجال نہیں ہے، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی زمین کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسم کے ساتھ کچھ کر سکے۔ مطلب فرمانے کا یہ تھا کہ تمہارے صلاۃ و سلام اس وقت اپنے اپنے گھروں میں جو پڑھ رہے ہو اس کا بھی مجھے علم ہو رہا ہے، اور جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، زیر زمین ہوں گا، اس وقت بھی
جہاں کہیں بھی دنیا میں صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہوگا اس وقت وہ سارے صلاۃ و سلام جو ہیں وہ بیک وقت مجھ پر پیش ہو رہے ہوں گے۔ میں حدیث جب پڑھاتا ہوں تو اس بات پر خاص زور دیتا ہوں اور اس ذہنیت پر خاص گفتگو کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس بنیاد پر یہ ایک گھریلو ماحول کے انداز میں تو اس وقت میں جو منظر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی باتیں کر رہے ہیں اور نہ معلوم کتنے صلاۃ و سلام آ رہے ہیں اور سب کے جوابات بھی دے رہے ہیں، ایک ہی وقت میں سارا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ خیر یہ اس لیے عرض کیا کہ جہاں بھی جمعے کے موقع پر جمعے کے دن بات کرنے کا موقع ملے تو میں یاد دہانی ضرور کراتا ہوں کہ یہ درود و سلام کا دن ہے، اس میں درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں میاں صاحب اور ستارہ گروپ کہ انہوں نے اس چینل کا فیصلہ کیا۔ میں کل ہی میاں انیس صاحب کے ہاں یہ بات کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں اور دو چیزیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں اور ہم سب سے زیادہ دور انہی سے ہیں۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تعارف انسانیت کو بعد میں کرایا گیا ہے اور آپ کے اخلاق عالیہ کا تعارف پہلے کرایا گیا ہے، اور آپ کے اخلاق ہی کو آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور قرآن نے یہ گواہی دی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ نے یہ فرمایا ہے کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے بھیجا ہی اس مقصد کے لیے گیا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ تو ایک تو اخلاق کا معاملہ ہے، اور دوسرا سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوتی ہے وہ وحی، اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے، اس میں روزے کا ذکر نہیں ہے، اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، اس میں اگر ذکر ہے اور بار بار ذکر ہے، چھوٹی چھوٹی 5 آیتوں میں بار بار اگر ذکر ہے تو وہ لکھنے پڑھنے کا اور علم کا ذکر ہے۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو بیان فرمایا ہے، وہاں بھی کائنات کے علم کو بطور گواہ کے پیش کیا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، قلم ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے علم کو ریکارڈ کر کے اگلی نسلوں تک پہنچایا جا سکے، چاہے وہ کانے کا قلم ہو، چاہے وہ پین ہو، چاہے وہ کی بورڈ ہو، اور چاہے اور نہ معلوم کتنی چیزیں ایجاد ہوں گی۔ تو نون والقلم وما یسطرون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہیں وہ پوری کائنات کے علمی ریکارڈ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انتہائی عالی شان ہیں، آپ کا کردار بہت بلند ہے۔ آدم علیہ السلام کی جب عظمت اللہ جل جلالہ نے فرشتوں پر واضح کرنے چاہی تو آدم کی نماز نہیں دکھائی، آدم کا روزہ نہیں دکھایا، آدم کا حج نہیں دکھایا، یہ سارے کام آدم علیہ السلام نے کرنے تھے۔ اس وقت بھی جو اظہار کروایا وہ اس چیز کا کہ یہ جو انسانی پتلا میں نے خاکی پتلا بنایا ہے اس کے اندر سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے، میں اس کو سکھاتا ہوں، یہ سیکھ جاتا ہے، اس کو جو ہے یہ انسانی فضیلت قرار دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں یہ دو چیزیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، ایک آپ کا علم اور ایک آپ کے اخلاق۔ اور آج امت مسلمہ کو ہم اگر دیکھیں تو ان دونوں چیزوں میں ہم انتہائی پیچھے ہیں۔ علم میں بھی ہم انتہائی پیچھے ہیں، جہالت میں بہت آگے ہیں، اور اخلاقی گراوٹ میں تو ہم اتنے پیچھے ہیں کہ اس پر بات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ جس چینل کا انہوں نے ذکر فرمایا اور جو عنقریب انشاءاللہ لانچ ہو جائے گا، یہ تعلیمی بھی ہے اور اصلاحی بھی ہے، یعنی اس کے مقاصد میں علم بھی شامل ہے اور اس کے مقاصد میں تربیت بھی شامل ہے۔
ہماری نئی نسل جتنی کنفیوز ہے، ہماری نئی نسل جتنی ان فوکسڈ ہے، ہماری نئی نسل جو ہے وہ جتنی منتشر ذہن رکھتی ہے، اور جو کیفیت ہے، ایسے حالات میں واقعتاً ہمیں اس طرح کے چینل کی ضرورت تھی۔ اس چینل کے ذریعے بھی اور جو بھی ہمیں ذریعہ ملے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علمی مقام ہے وہ امت کے سامنے رکھ کر علم کی ترغیب دینی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کو خاص طور پر نئی نسل کے اندر منتقل کرنے کی، ان میں انسٹال کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، مختصر سی دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک النبی الامی وعلی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، آج کی اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، میاں صاحب کے گھر میں جو قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ہے، یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، اس ماہ مبارک کے اندر پوری زندگی کے اندر جتنے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوئے ہیں، یا اللہ ہماری نیکیوں میں بہت کوتاہیاں ہیں، بہت کمیاں ہیں، بہت ناقص ہیں، لیکن اے اللہ آپ کریم ہیں، آپ کرم والے ہیں، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے، یا اللہ اپنی شان کے لائق اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں ہمارے ان اعمال کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، مغفرت کی راتیں ہیں، بخشش کی راتیں ہیں، یا اللہ ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، یا اللہ اپنی تقصیرات کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یا اللہ، جو آپ کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، یا اللہ اسے معاف بھی فرما دیتے ہیں، اسے ترقیات سے بھی نواز دیتے ہیں۔ یا اللہ ہم بھی آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے، آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، یا اللہ ہم بھی آپ سے معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ یہاں حاضرین حاضرات، یا اللہ جتنے لوگ بھی، یا اللہ دلوں میں جو مرادیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ سب کے بھید کو جانتے ہیں، دلوں کے حالات کو جانتے ہیں۔ یا اللہ یہاں جو شخص بھی جو بھی دل میں مراد لے کر بیٹھا ہوا ہے، جو تمنا لے کر بیٹھا ہوا ہے، جو آرزو لے کر بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ ہر ایک کی ہر تمنا کو پورا فرما دیجئے، ہر جائز مراد کو پورا فرما دیجئے، ہر جائز آرزو کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہاں حاضرین میں سے جو بھی، یا اللہ دل میں، یا اللہ کوئی پریشانی لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی الجھن لے کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ذہنی کوفت لے کر بیٹھا ہوا ہے، یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے ہر ایک کی ہر پریشانی کو دور فرما دیجئے، ہر مسئلے کو حل فرما دیجئے، ہر ذہنی اذیت کو دور فرما دیجئے، ہر ذہنی کوفت کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دیجئے، ہماری آخرت بھی اچھی بنا دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں اچھی زندگی عطا فرمائیے، اچھی موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ عزت والی زندگی عطا فرمائیے، عزت والی موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ راحت و آرام اور سکون اور اطمینان والی زندگی عطا فرمائیے، راحت و آرام اور سکون اور اطمینان والی موت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائیے، اپنی رضا والی موت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ یا اللہ ہم آپ کی رضا کے طلبگار ہیں، یا اللہ اپنی رضامندی عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنی خوشنودی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ آپ کے سامنے اپنی رضا کے لیے، آپ کی رضا کے لیے یا اللہ جھولی پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنی خوشنودی، اپنی رضامندی ہمیں عطا فرما دیجئے۔
یا اللہ اپنے سے مانگنے والوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، یا اللہ اپنے گداگروں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کی دعائیں آپ قبول فرماتے ہیں۔ یا اللہ اب تک آپ کے جس نیک بندے نے بندی نے یا اللہ جو دعائیں کی ہیں، اس وقت جہاں کہیں جتنی دعائیں ہو رہی ہیں، حرمین شریفین میں جتنی دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ان تمام دعاؤں کو جو ہمارے مناسب ہیں، ہمارے لائق ہیں، یا اللہ ان سب کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو پوری امت مسلمہ کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ پوری زندگی میں ہم پر جن لوگوں نے جو جو احسانات کیے ہیں، یا اللہ ہمیں یاد ہو یا یاد نہ ہو، یا اللہ ہمارے ہر محسن کو ہماری طرف سے بہترین جزا اور صلہ عطا فرمائیے، بہترین بدلہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری طرف سے جس شخص کا بھی دل دکھا ہو، یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس کے دل کو ہمارے بارے میں صاف فرما دیجئے۔ یا اللہ جب آپ کے حضور پیش ہوں آپ کے حقوق کا معاملہ صاف ہو، یا اللہ جب آپ کے حضور پیش ہوں آپ کی مخلوق کے حقوق، آپ کے بندوں کے حقوق کا معاملہ صاف ہو۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یہاں حاضرین میں جو بیمار ہیں، ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، ان کے تعلق والے میں جو بیمار ہیں، یا اللہ ان سب کو شفا کامل عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ برکت والا رزق عطا فرمائیے، فراخی والا رزق عطا فرمائیے۔ اے اللہ حلال رزق عطا فرمائیے، حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ بے برکتی والی کمائی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ رزق کی تنگی سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہر نعمت میں مزید ترقیات عطا فرمائیے۔ یا اللہ ناراض ہو کر اپنی کسی نعمت میں کمی نہ فرمائیے، یا اللہ ناراض ہو کر اپنی کسی نعمت کو سلب نہ فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ برکتوں کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے ہر طرح کی بے برکتیوں کا، ہر طرح کی نحوستوں کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اے اللہ بے برکتیوں کے جو اسباب ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ہر طرح کی برکات سے مالا مال فرما دیجئے، ہمارے ملک کے ہر طرح کے مسائل کو حل فرما دیجئے۔ یا اللہ جس چینل کے شروع ہونے کا اعلان ہوا ہے، یا اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اس کو تعلیم کا ذریعہ بنائیے، اس کو آگہی کا ذریعہ بنائیے، اس کو تربیت کا ذریعہ بنائیے، اس کو تزکیے کا ذریعہ بنائیے۔ یا اللہ پوری قوم کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائیے۔ یا اللہ میاں ادریس صاحب، میاں حسیب صاحب اور ان کی فیملی، یا اللہ ان کو بہت زیادہ برکات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے گھروں میں ہر طرح کی برکات عطا فرما دیجئے، ان کے کاروباروں میں ہر طرح کی برکات عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جتنے لوگ ایمان کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ ہم میں سے جن جن کے والدین آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ خاص طور پر اس فیملی کے جتنے بزرگ، جتنے بڑے، خاص طور پر بڑے حاجی صاحبان، میاں صاحبان، ان کی والدین، والدہ اور والدین، اور اسی طریقے سے یا اللہ میاں حسیب کی والدہ، یا اللہ جتنے بھی بڑے اور چھوٹے یا اللہ اس فیملی کے آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، یا اللہ ہر ایک کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ سب کو اگلے جہان میں بہت زیادہ خوشیاں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اچھی اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بچے اور بچیوں والے ہیں ان کے بچوں اور بچیوں کے جتنے معاملات ہیں، جتنے مسائل ہیں، یا اللہ سب کے حل میں ہماری مدد، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ اے اللہ زندگی کے ہر کام میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مرحلے پر اپنی رہنمائی شامل حال رکھیے، قدم قدم پر اپنی توفیق شامل حال رکھیے، قدم قدم پر اپنا کرم شامل حال رکھیے، قدم قدم پر اپنا فضل شامل حال رکھیے، اپنی مہربانی شامل حال رکھیے۔ یا اللہ کبھی بھی اپنی نظر کرم سے محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ کبھی بھی اپنے فضل کے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ آپ کے فضل کے بغیر، آپ کے کرم کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یا اللہ ہمیں کبھی بھی اپنی ذات پر نہ چھوڑیے۔ یا اللہ ہمیشہ ہمارا سہارا بنے رہیے۔ یا اللہ ہر موقع پر ہمارا سہارا بنے رہیے، ہر جہان میں ہمارا سہارا بنے رہیے۔ یا اللہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائیے، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرمائیے۔ یا اللہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جو اب تک مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگا یا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہتے تھے نہیں یاد رہا یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہر ایک کی ہر جائز دلی مراد کو پورا فرما دیجئے۔
اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر، جو بھلائی، جو اچھائی آپ سے مانگی ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو، امت مسلمہ کے ہر فرد کو عطا فرما دیجئے۔ جن شرور سے، جن آفات سے، جن حوادث سے، جن بری گھڑیوں سے، جن برے وقتوں سے آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہم سب کو ان سے پناہ میں رکھیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔